کسی زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ پاک نے اسے ظاہری حسن و جمال بھی دے رکھا تھا، وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ پوری بستی کے مرد اس کے پاس اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے آتے۔ اب وہ اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک محل تیار کروایا۔ اس محل میں اس نے اپنے لیے ایک عالی شان تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ سنور کر بیٹھتی تھی، اور جو اس کے دور میں امیر امرا تھے جو اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کے لیے آتے تھے، وہ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک دن وہ عورت اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنے تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی بستی کا نوجوان جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا، وہ ادھر سے گزرا۔ گزرتے ہوئے اس کی نظر اس عورت پر جا پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس نوجوان کے دل میں بس گئی کہ وہ آگے تو نکل گیا، مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ اب اس کا دل کہیں بھی نہیں لگتا تھا، نہ نماز میں نہ تلاوت میں۔ اس نوجوان نے بہت کوشش کی کہ اس عورت کو اپنے دل سے نکال دے، لیکن اس عورت کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ کئی دن وہ بھوکا رہتا، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہا۔ پھر ایک دن وہ سوچنے لگا کہ جب اس عورت کا خیال میرے دل سے نہیں جا رہا تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نے اپنا تھوڑا سا سامان بیچا، اور جتنی رقم سے وہ بد کردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی اس نے جمع کر لی۔ وہ اس عورت کے محل میں پہنچا، اندر آ کر اس نے پیسے دیے اور اس عورت کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس سے بات چیت کرنے لگا۔ اسی دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے سال میں نے صرف عبادت کی، اور آج میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ یہ گناہ کرتے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اللہ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ عورت بھی یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تم وہ پیسے بھی رکھ لو، بس مجھے جانے دو۔ وہ عورت یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں نے اتنی عمر عبادت میں گزار دی ہے اور آج میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس کے جاتے ہی عورت سوچنے لگی کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے اور اس نے اللہ کے ڈر سے گناہ بھی نہیں کیا، جبکہ میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی۔ اب وہ سوچنے لگی، کروں تو کیا کروں؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے نکلی
اس کو بستی کا ہر شخص جانتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے ایک خادم سے کہا کہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سب کے سامنے جا کر بول دیا کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عورت کا نام سنا تو سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ عورت مجھ سے ملنے کیوں آئی ہے، لہٰذا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر عورت سے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں، اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے اور اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو راضی کرنا چاہو تو اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک مصلی بچھایا اور اللہ پاک کے سامنے سجدہ کیا۔ اس عورت نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ صبح اس کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میں ایک عورت ہوں، اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میری ایک ہی خادمہ ہے، اگر میں نیت کر بھی لوں پھر بھی جن لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ لوگ مجھے یہاں چین سے نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نوجوان کی بستی میں چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر اپنی زندگی گزار دوں، اور ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ چنانچہ وہ گھر سے ایک سفید چادر اوڑھ کر نکلی تاکہ کوئی اسے پہچانے نہیں۔ وہ عورت اس بستی میں پہنچ گئی۔ وہ نوجوان بہت مشہور تھا، اس لیے اس کا گھر جلد ہی اسے مل گیا۔ اس عورت نے اس نوجوان لڑکے کے گھر والوں سے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ وہ عبادت میں رہتا ہے اور فلاں ٹائم میں دروازہ کھولتا ہے، لہٰذا تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اس دروازے پر انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو سامنے پایا۔ جب وہ نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو سوچنے لگا کہ اتنی مشکل سے میں نے اس عورت کا خیال دل سے نکالا تھا، یہ پھر میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے یہاں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا ایک بھائی اور ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لہٰذا دونوں راضی تھے تو ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا کیے۔ وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ پاک اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ رب بہت غفور الرحیم ہے۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ اپنی ضد کو بڑا کیجیے، کامیابی کے لیے نئے راستے مل جائیں گے۔ اگر راستے نہ بھی ملیں تو آپ خود بنا لیں گے۔
کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کرواتی ہے، جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کرواتی ہے۔ یہ جو چل رہا ہے یہی وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور چاہے تو سو کر گزار دو۔ 3 قسم کے انسان ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو سخت محنت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پر امید رہتے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔